الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ سورۃ النصر ہے۔ سورۃ النصر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کی ایک سورت ہے۔ حضرات مفسرین کا قول یہ ہے اس سلسلے میں کہ اس سورت کے اندر فتح مکہ کی بشارت دی گئی ہے، اور یہ فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک کے مہینے میں حاصل ہوئی، اور اس صورت کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے اندر لوگ جوق در جوق یعنی زیادتی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ گویا کہ اسلام اب پھیلنے والا ہے، اس کی طاقت کو دنیا تسلیم کرے گی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خوش ہو گئے کہ اسلام پھیلے گا، مسلمانوں کی طاقت بڑھے گی اور دنیا تسلیم کرے گی، کیونکہ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر ایک مختصر سی نگاہ ڈالتے ہیں تو 13 سال آپ علیہ السلام کا جو مکی دور ہے، نبوت ملنے کے بعد اس میں مسلمانوں کو اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف اور اذیت کے ساتھ زندگی گزارنی پڑی، اور پھر اس کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی۔ 13 سال کے بعد نبوت ملنے کے تو وہ بھی چھپ چھپا کر اور اس حسرت کے ساتھ کہ آپ جاتے تھے مدینہ منورہ کو، لیکن پلٹ پلٹ کر کعبے کو دیکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں میرا جینا دوبھر نہ کرتے تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا۔ بہرحال وہ 13 سالہ زندگی انتہائی آزمائش اور پریشانیوں کے ساتھ گزری، اور اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ آ گئے تو مدینہ منورہ میں بھی حالات شروع میں بہت اچھے نہیں تھے، ہر طرف سے مقابلہ رہا کرتا تھا، کبھی کفار مکہ چلے آ رہے ہیں، کبھی ادھر ادھر کے یہودی نصارہ ان کی طرف سے شورشیں یا یلغار ہو رہی ہے، اللہ کے نبی اس کے اندر مصروف ہیں۔ بہرحال مدینہ منورہ آنے کے بھی 8 سال تک
مسلمانوں کو چین، سکون، اطمینان نصیب نہ ہوا۔ چاروں طرف سے اسلام مخالفین طاقتیں اور دشمنان دین حملہ کرتے رہے۔ بالآخر 8 سال کے بعد فیصلے کا وقت آ گیا۔ اب وہ وقت آ گیا جب اسلام کو عرب کی تمام طاقتوں پر غلبہ اور شوکت نصیب ہونا تھا، اور مسلمانوں کو جس مکہ سے ستا کر نکالا گیا، اسی مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے کی بشارت اس صورت میں دی گئی۔ تو جب یہ بشارت دی گئی کہ اب آپ کو کامیابی ملنے والی ہے، مسلمان کامیاب ہونے والے ہیں، صحابہ خوش ہو گئے کہ اب تو ہم کعبے میں بھی اذان دیں گے، اب تو ہم کعبے میں بھی نماز پڑھیں گے، عرب مسلمانوں کی طاقتوں کو تسلیم کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ 10,000 کا لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد لے کر مکے کی طرف بڑھے تو کفار مکہ کی ہمت ٹوٹ گئی، اور بالآخر اللہ کے نبی ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ تو مسلمانوں کو جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک طرح کا سہارا لگا، خوشی ہوئی، لیکن اسی میں چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ خوش کیوں ہو رہے ہو؟ در حقیقت وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس صورت کے اندر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا آپ نے اپنی اب ذمہ داری کو مکمل کر دیا، اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کی بھی اطلاع ہے۔ چنانچہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کو فتح اور کامیابی ملنے والی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر گروہ در گروہ داخل ہوں گے، اور مسلمانوں کو عالم اسلام کے اندر اور دنیا کے اندر غلبہ اور شوکت نصیب ہونے والا ہے۔ لہذا جب یہ ہو جائے تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ تکمیل دین ہو گیا، اب دین مکمل ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، جب آپ کو یہ فتح نصیب ہو جائے تو آپ پہلے سے بھی زیادہ آپ اپنے رب کی تعریف میں وقت گزاریں اور استغفار پہلے سے بھی زیادہ کریں۔ چنانچہ جب یہ صورت نازل ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ کلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ جاری ہوا کرتا تھا، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نازل ہو جانے کے بعد کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرتے تھے، اور اس صورت کا جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے، اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک آپ کا پروردگار تو بہت معاف کرنے والا ہے، یعنی اس کی مغفرت، اس کی بخشش، اس کی نوازشات صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جو بھی توبہ کرے گا اللہ رب العزت والجلال بہت زیادہ اس کو بھی معاف کرنے والے ہیں۔
یہ اللہ کی تواب ایک صفت ہے جس کا یہاں سورت کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ بہرحال ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے گناہی کوئی نہیں ہوا۔ آپ معصوم عن الخطأ والنسیان، یعنی گناہوں سے، خطا سے، لغزشات سے پاک تھے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ استغفار فرمایا کرتے تھے، 70 بار، ایک مجلس کے اندر 70 بار استغفار۔ یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، در حقیقت اس لیے کہ امت کو تعلیم دے دیں کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے آپ کو توبہ سے، استغفار سے بے نیاز نہیں سمجھ سکتا، تو اے امت محمدیہ کے ایک فرد، تم بھی کبھی بھی اپنے آپ کو استغفار سے، اللہ کی تحمید سے کبھی اپنے آپ کو غافل نہ سمجھنا۔ لہذا انسان جس میں اولیاء بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، اور انبیاء کی بھی شان یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ وہ عبادت سے فارغ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود استغفار کا حکم اس لیے کہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرے کہ اے اللہ، جیسا حق تھا ہم سے وہ حق ادا نہ ہوا، آپ ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصتی کے وقت اس دنیا سے یہی حکم فرمایا کہ آپ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے اللہ کی تحمید، اللہ کی سے استغفار بہت زیادہ کیا کریں۔ چنانچہ اس صورت کے بعد اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ اس صورت کے اندر مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو تھا وہ پورا ہو چکا تھا، دین پھیل چکا تھا، لوگ قبول کرنے لگے تھے۔ لہذا اب جب کام پورا ہو گیا، لہذا کام پورا ہو جانے کے بعد اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ استغفار کثرت سے کریں اور اللہ کی تحمید زیادتی کے ساتھ کریں۔ اسی لیے آتا ہے کہ ہر عبادت کے بعد استغفار لازمی طور پر کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو رہے ہیں تب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ 2 کام کثرت کے ساتھ کریں، جن 2 کاموں کا اس صورت میں اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، مراد ہے فتح مکہ، اور مدد سے مراد یہ ہے کہ اب غلبہ ہونے والا ہے، اسلام پھیلنے والا ہے، یعنی آزمائشوں کا دور ختم، تکلیفوں کا دور ختم۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے مخاطب تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ تو اے مخاطب، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کریں اور اسی سے مغفرت
مانگیں، مغفرت چاہیں، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے بالکل معاف تھے، اور اگر کوئی بھول چوک ہوئی بھی ہو تو اللہ نے سورہ فتح میں اعلان بھی فرما دیا تھا کہ آپ کی سب بھول چوک معاف ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو استغفار کی تلقین فرمائی ہے۔ لہذا جب اللہ نے اپنے حبیب کو، جن کے گناہ بھی معاف ہیں، استغفار کی تلقین فرمائی ہے، تو ایک امتی کو کتنا کرنا چاہیے ہم اور آپ بخوبی جان سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس سے مغفرت مانگیں۔ یقین جان لو کہ وہ یعنی اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ علماء نے اس جملے پہ لکھا ہے کہ وہ صرف معاف کرنے والا اپنوں ہی کو نہیں ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے اپنی صفت یہاں تواب ذکر فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔